رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. 23 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، اور حضرت سے ہم نے جو آج گفتگو کرنی ہے وہ بہت زیادہ اہم اس دور کا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے مداربت، شراکت، مداربت، کاروبار کو کس انداز میں کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ نے کاروبار کا، شراکت داری کا، مداربت کا کیا طریقہ ہمیں دیا ہے. اس سب پر ہم نے گفتگو کرنی ہے علامہ نعمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. بہت اہم موضوع ہے، بالخصوص ہمارے تاجر برادری کے لیے، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے دکاندار حضرات، ہمارے مسلمان بھائی، وہ اگر اس موضوع کو مکمل طور پر سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے کاروبار کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت اہم موضوع ہے، آخر تک ہمارے پروگرام میں جڑے رہیے گا. انشاءاللہ بہت معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو ملنے والی ہیں. ابھی وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گزارش کروں گا محمد نبیل اتاری سے تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری نبیل اتاری. وقت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت شریف کا، اور نعت شریف کے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد نبیل اتاری. ان سے گزارش کروں گا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں. امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں.
جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دمبر میں، جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دمبر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو نعتے حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعتے حبیب حق سناتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں، منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب بڑا خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ کلام تھا صوفی جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں صوفی جمیل الرحمن قادری صاحب، اور قبالہ بخشش آپ کا نعتیہ دیوان ہے۔ جب آپ اس قبالہ بخشش کو پڑھیں اور صوفی جمیل الرحمن قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعتوں کو آپ پڑھیں تو عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام، محبت رسول، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا رنگ نظر آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ خلیفہ اعلی حضرت ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان پر بھی رنگ رضا چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر بھی رنگ رضا عطا فرمائے، ہم سب کے قلوب و اذہان پر رنگ رضا عطا فرمائے۔ وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب۔ روزانہ ہمیں ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں اور بڑی ریسرچ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ اس طرح کے وظائف ڈھونڈ کے سرچ کر کے ہمارے لیے لے کر آئیں جو مستند بھی ہوں، بزرگان دین نے عطا فرمائے ہوں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے
کارآمد بھی ہوں، تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ جو وظیفہ روزانہ ہمیں ایک بتاتے ہیں ناظرین کرام، ان وظائف کو اپنے پاس ایک کتاب میں، ایک ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو کام آتے رہیں گے۔ چلیں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف اور جانیں گے آج کا وظیفہ۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، یرکان جسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کالا پیلیا، ایک ہوتا ہے پیلا پیلیا، جسے ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے کہ بعض اوقات دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس کا حل ہمیں نہیں مل رہا ہوتا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو پیلیا ہو جائے یعنی یرکان ہو جائے تو ایک پیاز لیں اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر دم کریں اور وہ اس بچے کے گلے میں ڈال دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی بڑے کو ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کالے چنے آتے ہیں بازار سے آسانی سے مل جاتے ہیں تو وہ لیے جائیں اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر اور 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور وہ اسے کھلا دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہیپاٹائٹس جیسی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ وظائف کی دنیا میں قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے کام کے ہوتے ہیں، ان وظائف کو یاد رکھیں، انشاءاللہ یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو بہت کام آنے والے ہیں۔ آج کا موضوع مداربت کے حوالے سے ہے۔ کاروبار، مداربت اور شراکت داری وغیرہ یہ اتنے اہم موضوعات ہیں ناظرین کرام کہ اس میں شرعی رہنمائی لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان شرعی مسائل کو بیان فرمایا کرتے ہیں، اور انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی حضرت نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا۔ حضرت آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت یہ جو کاروبار ہے، شراکت داری اور مداربت ہے، تو مداربت کہتے کیا ہے؟ مداربت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور دین کے حوالے سے کچھ پیغام دینے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین آمین۔ مداربت ایسے عقد کو کہتے ہیں کہ جو اس طور پہ کیا جائے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے محنت ہو، یعنی ایک پارٹنر جو ہے وہ ایک انویسٹر ہو، انویسٹمنٹ کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ورکنگ کرے۔ ایک ورکنگ پارٹنر ہو، ایک انویسٹر ہو، تو یہ ایک جانب سے مال اور ایک جانب سے محنت ہو، تو اس عقد کو کہتے ہیں عقد مداربت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مداربت کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ مداربت کی دو اعتبار سے شرائط ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے شرائط، اور ایک ہوتی ہے منافع کے اعتبار سے۔ جی، انویسٹمنٹ کے اعتبار سے جو شرائط ہوتی ہیں وہ 4 ہیں۔ جو انویسٹمنٹ ہو وہ از قبیل ثمن ہو، یعنی سونا ہو، چاندی ہو یا کیش رقم ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ عین ہو، دین نہ ہو، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کسی کی طرف پیسے نکلتے ہوں تو وہ کہے کہ جو میرے پیسے تمہاری طرف نکلتے ہیں نا اس سے مداربت کر لو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی عین کی صورت میں اسے انویسٹمنٹ دی جائے۔ اور جو مدارب ہے یعنی جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ اس جو انویسٹمنٹ ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ اتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ سے تعلق شرائط ہیں۔ اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو مکمل طور پہ ورکنگ پارٹنر کے قبضے میں دے دیا جائے کام کرنے کے لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ 4 شرطیں انویسٹمنٹ کے تعلق سے۔ 3 شرطیں جو ہے وہ پروفٹ کے تعلق سے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ دونوں کو معلوم ہو
کہ کتنا پروفٹ ہے طے کر لیا جائے. طے کر لیا جائے. دوسرا یہ کہ کسی خاص رقم کو بطور پروفٹ نہ بنایا جائے، یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ رقم میں طے نہ کیا جائے پروفٹ کو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو مضارب ہے یعنی جو ورکنگ کرے گا تو اس کو جو پروفٹ دیا جائے گا وہ نفع میں سے ہی دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام ہو یا نہ ہو آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ طے نہ کیا جائے کہ آپ کو اگر کام نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو مال جو ہے وہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو مال ہم جو ہے پروفٹ اس میں سے انویسٹمنٹ میں سے دے دیں گے، یہ شرط نہ لگائی گئی ہو. تو یہ پروفٹ کے اعتبار سے شرائط ہے. جی. اچھا حضرت، کیا شریعت میں مداربت کرنے والوں کے لیے نفع اور نقصان بھی متعین کیا ہے؟ نفع کے اعتبار سے تو مداربت میں دونوں کو آزادی ہے کہ باہمی طور پہ جو چاہے طے کر لیں. اچھا. 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 70-25 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، جیسے چاہے باہمی طور پہ وہ طے کر سکتے ہیں. لیکن نقصان میں کچھ اس میں پابندی لگائی گئی ہے، جی. کچھ تعین کیا گیا ہے. وہ اس طرح کے مداربت جو پورا عقد مداربت ہے یعنی جس پیریڈ کے لیے مداربت کی گئی ہے تو اس پیریڈ میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اولاً اس نقصان کو پروفٹ سے پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر نقصان پروفٹ سے پورا ہو جاتا ہے فبیہ نہیں ہوتا تو یہ جو نقصان ہے وہ انویسٹر کا ہے. اچھا، انویسٹر کا ہوگا. اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھے. جیسے مثال کے طور پہ اگر 6 مہینے کے لیے مداربت کی گئی، جی، تو جب 6 مہینے کے لیے مداربت کی گئی کہ شروع کے 3 مہینے پروفٹ ہوا 10,000 روپے اور آخر کے جو 3 مہینے ان میں نقصان ہو گیا 20,000 روپے. تو جو پہلے 3 مہینے میں 10,000 کا پروفٹ ہوا اس کو جو اگلے جو 3 مہینے 20,000 کا نقصان ہوا اس میں سے 10,000 تو پچھلے کور کیے جائیں گے. اچھا. ٹھیک ہے، اب جو 10,000 کا نقصان بچا یہ انویسٹر کا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور اگر 10,000 کا پروفٹ ہوا 10,000 ہی نقصان ہوا تو پھر کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، نفع سے نقصان کو پورا کیا جائے گا. اچھا. اور اگر ایسا ہے کہ 20,000 پروفٹ ہوا اور 10,000 نقصان ہوا جی. تو 10,000 نقصان کو پہلے پروفٹ سے کور کیا جائے گا، پھر جو 10,000 بچیں گے تو وہ آپس میں لوگ تقسیم کر لیں گے اپنے طے شدہ کے مطابق. اچھا، ٹھیک ہے حضرت. اچھا حضرت، اگر کسی نے مداربت کی ہوئی ہے اور اب اسے علم ہوا کہ اس نے جو مداربت کی ہے وہ فاسد ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب جیسے علم ہوا کہ مداربت فاسد ہے تو مداربت تو فوراً ختم ہو جائے گی. اچھا. اور جو انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو لے لے گا. جی. اور جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو اجرت مثل دی جائے گی. اجرت مثل یعنی وہ اجارے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اجارہ فاسد کی. تو جو ورکنگ پارٹنر ہے، جو انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے لے گا، مداربت فوراً ختم ہو جائے گی، انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ لے لے گا اور ورکنگ پارٹنر کو اس کو اجرت مثل دی جائے گی. اجرت مثل یعنی جو اس نے کام کیا ہے اس نیچر کی جاب میں جیسی اجرت دی جاتی ہے، جو سیلری دی جاتی ہے وہ دی جائے گی. لیکن اس میں بھی ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ وہ اجرت مثل جو ہے جو ان کا آپس میں طے ہوا تھا، دونوں کے درمیان منافع کی جو فیصد طے کی گئی تھی، اس میں اگر یہ کام ہوتا اور اس کو جو پروفٹ ملتا، ورکنگ پارٹنر کو جو پروفٹ ملتا، اجرت مثل اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو. اچھا. بس یہ شرط ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کاروبار ہے جو چل رہا ہے، چلتے ہوئے کاروبار میں اگر مداربت کرنا چاہے کوئی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ چلتے ہوئے کاروبار میں مداربت نہیں ہو سکتی کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ جو کام چل رہا ہے مداربت کی، جیسے میں نے ابتدا میں تعریف بتائی کہ ایک جانب سے مال ہو دوسری جانب سے محنت ہو، تو یہ ہوتی ہے مداربت. تو جو کام چل رہا ہے تو اس میں تو پہلے سے ہی مال لگا ہوا ہے، تو اب یہ دوسرا بندہ جب مال لگائے گا تو مداربت تو ہوئی نہیں ہے، تو شراکت ہوئی. تو مداربت چلتے ہوئے کاروبار میں پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا. لیکن کسی اسپیسیفک کنڈیشن میں ہو سکتی ہے. جی. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی فیکٹری کو کوئی بڑا کانٹریکٹ ملا، جی. اب اس کو را مٹیریل پرچیز کرنا ہے، تو را مٹیریل اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے، را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے اس کو انویسٹمنٹ چاہیے، تو پھر اسپیسیفک اس کام میں مداربت ہو سکتی ہے. اچھا. کہ ایک انویسٹر کو وہ ملائے، وہ را مٹیریل دے اور یہ اپنی جانب سے محنت کرے اور اس آرڈر کو پورا کر کے پھر اس میں نفع نقصان جو وہ شرائط کے مطابق اس طرح چلے گا. تو اسپیسیفک کسی کام میں کسی آرڈر میں تو ہو سکتی ہے چلتے ہوئے کاروبار میں، لیکن مطلق طور پہ پورے کاروبار میں مداربت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اگر مدارب کی غفلت پائی گئی تو جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مدارب کی اگر غفلت پائی گئی تو پھر تو نقصان کا ذمہ دار مدارب ہی ہوگا.
مضارب ہوگا. مضارب ہی ہوگا. تو اس کا تعین کیسے ہوگا حضرت؟ اس کا تعین جو ہے، ایک تو سب سے بڑا جو اس کا تعین کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے عرف کو دیکھا جائے گا. جی اس کی غفلت کیسے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ فراڈیا مشہور ہے مارکیٹ میں، لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے. جی جی اس شخص نے اس کو ادھار دے دیا صحیح. بغیر انویسٹر کی اجازت کے، تو اب یہ اس کی غفلت ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں نقصان کا ذمہ دار یہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. اسی کی ایک اور مثال لے لیں کہ اگر انویسٹر نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو ون ٹائم ادھار دینا ہے، یعنی بل ٹو بل چلیں گے. ٹھیک ہے. ایک ادھار دیا، اس نے پچھلا کلیئر کیا، پھر اگلا ادھار دے دیا، اور اس نے اس کی خلاف ورزی کر لی. جی خلاف ورزی ایسا کر لی کہ کسی نے پچھلا آرڈر اپنا پچھلا بل کلیئر نہیں کیا اور اس کو اور مزید ادھار دے دیا، جی. اور اس صورت میں نقصان ہو گیا. تو یہ اس نے خلاف ورزی کی، یہ اس کی غفلت ہے، تو اس صورت میں نقصان اس پہ آئے گا. اچھا. تیسری مثال اس کی لے لیں کہ اگر انویسٹر نے کہا کہ بھائی شہر کراچی کے اندر ہی تم نے کام کرنا، باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا شہر کراچی کے اندر بھی کریٹیکل ایریاز جو ہیں وہاں جا کے کام نہیں کرنا. صحیح اس نے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں جا کے بھی کام کر لیا صحیح اور اس صورت میں نقصان ہو گیا، تو یہ بھی اس کی غفلت میں شمار ہوگا صحیح. کہ اس نے یہ غفلت کی. تو زیادہ تر جو ہے وہ مارکیٹ کے عرف کو دیکھتے ہوئے یا انویسٹر کی طرف سے کوئی اگر شرائط ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کی غفلت کا تعین کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہ کیا مداربت میں کاروبار اور جگہ طے کرنا ضروری ہے؟ مداربت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مطلق طور پہ ہوتی ہے، ایک مقید طور پہ. ٹھیک ہے. اگر انویسٹر کو ویسے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رب المال. جی ٹھیک ہے. تو انویسٹر نے اگر ورکنگ پارٹنر کو بالکل کلی طور پہ اجازت دی ہے کہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہو، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، کسی بھی جگہ جا کے کام کر سکتے ہو، میری طرف سے کلی اجازت ہے، اور جی. جو چاہے کام کر سکتے ہو، جس میں تمہیں بہتر لگے وہ کام کر سکتے ہو، تو اس صورت میں تو اس کو بالکل اختیار ہے. جی لیکن اگر مقید کر دیا کہ یہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، مثال کو کہا کہ پرندوں کا ہی کام کرنا ہے اس سے، تب کوئی اور کام نہیں کر سکتے. صحیح. اور کس جگہ پہ کرنا ہے اگر اس نے یہ بھی طے کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا. ٹھیک ہے. اگر مقید ہوئی ہے مداربت تو پھر اسے اجازت لینی ہوگی کیونکہ اس کا مال ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے. اگر مقید نہیں ہے، مطلق ہے، تو پھر طے کرنا ضروری ہے، جہاں چاہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا حضرت، آخری سوال ہے کہ مداربت کرنے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ مداربت جن کے درمیان، دو بندوں کے درمیان جو عقد مداربت ہوا، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو فوراً عقد مداربت ختم ہو جائے گا، اسی وقت ختم ہو جائے گا. اب بزنس جس کنڈیشن میں ہے، تو چونکہ انویسٹمنٹ کا مالک تو انویسٹر ہی ہے، تو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب وہ اگر کیش کی صورت میں تو کیش لوٹا دے، یا اگر مال کی صورت میں تو مال لوٹا دے. ٹھیک ہے. اور اگر مدارب کا انتقال ہوا ہے تو اس کا جو پروفٹ بنتا ہے اس وقت فوراً مداربہ ختم ہے، جو اس کا پروفٹ بنتا ہے وہ اس کے ورثاء کو دے دیا جائے گا. اگر انویسٹمنٹ میں اگر یہ ہے کہ اگر جو ورثاء ہیں، انویسٹر کے جو ورثاء ہیں، وہ اگر مال نہیں لینا چاہتے، تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو مدارب ہے، جو ورکنگ پارٹنر ہے، اس کو اپنا وکیل بنا دے اس سامان کو بیچنے کا، کہ بھئی آپ اس کو ہم آپ کو وکالت دیتے ہیں اور آپ اس کو بیچ کے پھر ہمیں پیسہ دے دیں. تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا مداربت کے حوالے سے تھا. کاروباری حضرات کے لیے بہت اہم ترین یہ موضوع ہے، ضرور اس کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.